अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर अब्दुर्रहमान बाबा की नज़म पर मबनी है, जिसके मतले के का पहला मिसरा है, देख जिस पर है आसरा मेरा। इसका मंसूम तर्जुमा प्रोफेसर ताहा खान ने किया है। तो सबसे पहले हम शायर के हालात जिंदगी पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। पश्तो जबान के अजीम शायर अब्दुर्रहमान बाबा पेशावर के इलाके बहादुर कले में पैदा हुए। सारी जिंदगी उसी इलाके में गुजारी। अपने मुनफरिद अंदाज, मौजुआत और मजामीन की वजह से रहमान बाबा पश्तो जबान के सबसे मारूफ और मोतबर शायर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में इनके लिए बेपनाह अकीदत पाई जाती है, क्योंकि वो इन्हें शायर से बढ़कर एक सूफी और वलीउल्लाह मानते हैं। दीगर सूफी शोरा की तरह रहमान बाबा भी इंसान और खालिक के दरमियान फासले को कम करने की कोशिश करते हैं और तसव्वुफ और इश्क हकीकी के मसाइल को अपने अशार में सादा और दिलकश अंदाज में बयान करते हैं। उनके अशार में अखलाकियात, इश्क हकीकी, तसव्वुफ और मार्फत जैसे मजामीन नुमाया हैं। रहमान बाबा का ताल्लुक मोहम्मद कबीले से था और उनके वालिद का नाम अब्दुल सत्तार था। वो अपनी सारी जिंदगी इश्क इलाही में गुजारने वाले एक अजीम सूफी शायर थे। आप प्रोफेसर ताहा खान 1931 में पैदा हुए। उनकी अदबी शिनाख्त के कई पहलू हैं। वो उस्ताद, ब्रॉडकास्टर, अदीब, शायर, मुतरजम, नकाद और मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हुए। उन्होंने तंजिया और मज़ाहिया शायरी में भी अपना नाम पैदा किया। प्रोफेसर ताहा खान ने अजीम पश्तो शायर अब्दुर्रहमान बाबा के कलाम का मताए फ़कीर के नाम से तर्जुमा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के सिले के तौर पर उन्हें सदाती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी नवाजते हुए उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया। सन 2013 में प्रोफेसर ताहा खान इस दुनिया फानी से रुखसत हुए। अब रहमान बाबा के तर्ज़े कलाम की खूबियां नज़म के हवाले से। मौजू की बुलंदी के लिहाज से देखा जाए तो इसका बुनियादी मौजू खुदा की वहदानियत, कुदरत और बेनियाजी पर मबनी है। शायर ने इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और आजिज़ी से इसे खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। सलासत और रवानी इस नज़म की एक और खूबी है, जो पढ़ने और समझने में आसानी मुहैया करती है। अल्फाज की रवानी और मौजूनियत नज़म को एक कुदरती बहाव अता करती है। इसके अलावा खूबसूरत तराकीब जैसे मुख्तार कुल खुदा यानी खुदा का कुल इख्तियारात का मालिक होना, साने सनत कुल यानी तमाम सनतों का खालिक होना, इसके अलावा सामे सदा यानी तमाम आवाज़ों को सुनने वाला जैसे खूबसूरत अल्फाज तराकीब की सूरत सौरी हुस्न नज़्म को अता करने का बाइस बनते हैं। एहसासात की गहराई को देखा जाए तो शायर ने खुदा से मोहब्बत और भरोसे को अपनी रूहानियत और गहराई के हवाले से ईमान का एक गैर मुतजलजल इजहार किया है। नज़्म फिक्री लिहाज से इंतहाई बुलंद दर्जा रखती है। खुदा की सिफात और अपनी अकीदत को बयान करते हुए फिक्र की बुलंदियां इस नज़्म में हर जगह नजर आती हैं। नज़्म तरतीब और तंजीम के हवाले से बेहतरीन नज़्म है, जिसमें हर शेर, हर मिसरा इसमें एक नया पहलू, एक नई सिफ्त अल्लाह ताला के हवाले से बयान की गई है, जो कि मजमूई तौर पर इस नज़्म के पैगाम को उजागर करने का बाइस बनती है। अब इसी हवाले से नज़्म का पहला शेर। देख जिस पर है आसरा मेरा, है वो मुख्तार कुल खुदा मेरा। ये शेर खुदा की अजमत, ताकत और इंसान की आजिज़ी पर मबनी है। शायर अपने ईमान की गहराई और खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार का इजहार करता है। इस शेर में खुदा की कुदरत और उसकी हाकमियत की तारीफ की गई है, जबकि उसके साथ शायर अपनी आजिज़ी और अल्लाह पर तवक्कल को भी जाहिर करता है। शायर का कहना है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में खुदा की मौजूदगी और उसकी ताकत पर ईमान रखता है। दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों में जिस हस्ती पर वो भरोसा करता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है। दर हकीकत इंसान अपने तमाम मसाइल और मुश्किलात में खुदा की मदद का तलबगार होता है। दूसरे मिसरे में शायर
مزید واضح کرتا ہے کہ وہ خدا جو اس کا سہارا ہے وہ مکمل طور پر کائنات کا مالک اور مختار ہے، مختار کل یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ ذکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا ہی واحد حاکم ہے اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ مصرع خدا کی شان و شوکت اور اس کی قدرت کا بیان ہے، جس میں خدا کی لامحدود طاقت اور اس کی حکمرانی اور اس کی وسعت کا اظہار ہے۔ گویا دنیا کی ہر شے خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی ہر شے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک ایماندار اور سچے مسلمان کے عقائد کی ترجمانی کرتا ہے، جس کے ذریعے شاعر نے اپنے ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ پر اپنے مکمل بھروسے کا اظہار کیا ہے کہ ایک سچا مومن دنیا کی مادی چیزوں پر انحصار نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو کہ ایمان کی اصل ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کا ہر عمل، ہر امید، ہر دعا اللہ سے وابستہ ہے، اور اسی حوالے سے پہلے حصے میں شعر کے پہلے حصے میں اللہ پر ایمان اور توکل ہے، جبکہ دوسرا حصہ خدا کی قدرت اور حاکمیت کا بیان ہے۔ دونوں حصے مل کر ایک جامع پیغام دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی مرضی، اس کے حکم سے ہوتی ہے، اور بہت خوبصورتی سے شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ پر توکل، بالخصوص اس شعر میں توکل بر خدا کے بنیادی نقطے کو انتہائی خوبی سے بیان کیا ہے۔ نظم کا اگلا شعر: مدعی جتنے ہیں بزرگی کے، سب کا رہبر ہے رہنما میرا۔ شعر کا موضوع خدا کی عظمت، اس کی رہنمائی اور بندوں پر اس کے احسانات کا بیان ہے۔ شاعر اس شعر میں خدا کو سب کا رہنما اور سب سے بڑا رہبر قرار دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنی بزرگی کا، اپنی عظمت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں مدعی کا مطلب ہے دعویٰ کرنے والے، اور بزرگی سے مراد عظمت اور بڑائی سے ہے۔ ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنی علمیت، صلاحیت یا کسی بھی خوبی کی بنا پر خود کو بڑا اور عظیم سمجھتے ہیں۔ کہ شاعر انسانی دعووں کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ خدا کے سامنے حقیقت ہے۔ شاعر یہاں انسانی عاجزی اور خدا کی بزرگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ رہبر اور رہنما دونوں الفاظ خدا کی رہنمائی اور قیادت کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے ذریعے شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی رہنمائی، حکمت یا ہدایت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خدا ہی وہ حقیقی رہنما ہے جو ہر ایک کو صحیح راستے پر چلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی اہمیت بھی بیان کی ہے، ساتھ ہی ساتھ انسانی دعووں اور خدا کی حقیقی عظمت کے درمیان فرق بھی بیان کیا ہے۔ انسانی دعوے ہیں کہ تمام لوگ جو عظمت کا، بڑائی کا، بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت خدا ہی سب کا حقیقی رہنما اور رہبر ہے۔ تو اس شعر میں ہمیں جو فصاحت نظر آتی ہے، جو بلاغت نظر آتی ہے، وہ اس کی سادگی میں ہے۔ ایک مختصر شعر میں شاعر نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایمان کی پختگی اور اللہ پر اپنے مکمل بھروسے کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے بعد علاوہ اس شعر میں اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ ایک سچا مومن دنیا کی مادی چیزوں پر انحصار نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو کہ در حقیقت ایمان کا جزو خاص ہے۔ نظم کا اگلا شعر: زیر احسان ہے نہ حاجت مند، بے نیازی کا منتہا میرا۔ شعر کا بنیادی موضوع خدا کی بے نیازی اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ شاعر خدا کی بے نیازی اور انسان کی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں دیکھا جائے تو قرآنی آیات کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے احسان کا محتاج ہے، نہ ہی کسی کی ضرورت رکھتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی حاجت سے پاک ہے، جس سے خدا کی عظمت اور اس کی بے نیازی ظاہر ہوتی ہے، خدا کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی حتمی حیثیت بیان کی گئی ہے، منتہا، جس کا مطلب ہے انتہا یا حد۔ اور شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کی بے نیازی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بے نیازی لامحدود ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جو کسی بھی قسم کی محتاجی سے پاک ہے اور اس کی بے نیازی کی کوئی حد نہیں۔ اس سے ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سمیت تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ اگر ہم بغور اس دنیا میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے، صرف وہی ایسی ہستی ہے جسے کسی کے احسان اور مدد کی ضرورت نہیں۔ اور شاعر نے انتہائی سادگی اور خوبصورتی سے اللہ کی بے نیازی اور اس کی بے پناہ قدرت کو بیان کیا ہے، اور ایک ایسی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے
जिसका इससे ज्यादा मुख्तसर और जामे इजहार मुमकिन नहीं। नज्म का अगला शेर, जिसने पैदा किया अदम से वजूद, वो है खल्लाक के दोसरा मेरा। शेर का मरकजी ख्याल खुदा की कुव्वत तख्लीक, उसकी अजमत, उसकी शान शौकत पर मबनी है। शायर की सिफत तख्लीक और उसकी कुदरत को बयान करते हुए शायर का कहना है कि खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो अदम से वजूद में लाने पर कुदरत रखती है। अदम का मतलब है कुछ ना होना या कुछ मौजूद ना होना, और वजूद का मतलब है होना या पाया जाना। ये मिसरा खुदा की कुव्वत तख्लीक और उसकी कुदरत का इजहार है। खुदा की यह सलाहियत कि वो किसी भी चीज को अदम से वजूद में ला सकता है, उसकी अजमत और उसके खल्लाक होने का सबूत है। कायनात जब पहले जर्रे से शुरू हुई, यानी बिग बैंग का आगाज हुआ, तो इससे पहले सिर्फ अदम था। ये सिर्फ खुदा की सिफत है कि वो अदम से एक जर्रे को वजूद में लाया और फिर इससे पूरी कायनात को वजूद बख्शा। दूसरे मिसरे में शायर ये बयान करता है कि वही खुदा जिसने अदम से वजूद को पैदा किया वो दो जहानों का खालिक है। खल्लाक का मतलब है पैदा करने या तख्लीक की गैर मामूली कुदरत रखने वाला। ये अल्लाह का सिफाती नाम है। और दोसरा का मतलब है दो जहां, यानी दुनिया और आखिरत। शायर यहाँ खुदा को हर शे के खालिक के तौर पर बयान कर रहा है कि वही दुनिया को पैदा करने वाला है। ये दुनिया जो हमारे सामने है वही उस दुनिया का पैदा करने वाला है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक दिन आ जाएगी। सिफत खालिकियत इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत, उसकी कुदरत की निशानी है। कायनात में हर तरफ और खुद हमारे वजूद में इसकी तख्लीक के निशानात मौजूद हैं। वही अल्लाह है जो अदम से वजूद में लाता है, वही है जो एक जरे से इतनी बड़ी कायनात तख्लीक करता है जो 100 अरब नूरी साल की मुसाफत पर फैली हुई है, जिसमें 1000 अरब से ज्यादा ऐसी के कशाएं मौजूद हैं जिनमें खरबों सितारे और सैयारे मौजूद हैं। जब इंसान अपने गिर्द फैली हुई निशानियों पर गौर करता है तो बेख्तियार पुकार उठता है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। नज्म का अगला शेर है वही सान ए सनत कुल, है वही साम ए सदा मेरा। शेर का मरकजी ख्याल खुदा की बेपनाह कुदरत, उसकी सिफत तख्लीकियत और उसकी सिफत समात यानी सुनने की सलाहियत पर मबनी है। शायर इस शेर में खुदा की अजमत, उसकी हर चीज पर कुदरत को बयान करता है और यह जाहिर करता है कि खुदा ही वो हस्ती है जो तमाम सनतों का साने यानी तख्लीक करने वाला है, जो हर आवाज को सुनने वाला है। पहले मिसरे में शायर अल्लाह ताला की सिफत तख्लीक को बयान करता है। साने का मतलब है तख्लीक करने वाला या बनाने वाला, और सनत कुल का मतलब है तमाम सनतें या तख्लीकात। इससे मुराद सारी कायनात है। शायर ये बताता है कि खुदा ही वो हस्ती है जो हर चीज का खालिक और बनाने वाला है। दुनिया की हर चीज चाहे जानदार हो या बेजान अल्लाह की तख्लीक है। दूसरे मिसरे में शायर खुदा की समात यानी सुनने की सलाहियत को बयान करता है। सामे का मतलब है सुनने वाला और सदा का मतलब है आवाज या पुकार। शायर का कहना है कि खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो हर आवाज और हर पुकार को सुनता है, जिससे खुदा की कुदरत और इसके हाजिर नाजिर होने की सिर्फ बयान की गई है कि खुदा हर चीज को सुनता है, चाहे वो कितनी दूर या करीब क्यों ना हो। वो ना सिर्फ लबू से निकलने वाली पुकार को सुनता है बल्कि दिलों में पैदा होने वाले ख्याल को भी सुनता है। इसी लिहाज से वो सिर्फ समी नहीं है बल्कि असमी है, यानी हर चीज को सुनने वाला, यानी कोई भी चीज उसके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं है। शायर ने यहाँ अल्लाह ताला की तख्लीकी और समाई सिफात को बयान किया है। अल्लाह ताला की सिफात इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर जगह देख रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं। जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं करीब हूँ, मैं अपने बंदे की दुआ को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो यहाँ इस शेर में भी हमें अल्लाह ताला की सिफात के हवाले से भरपूर अल्लाह ताला की कुदरत का बयान नजर आता है। नज्म का अगला शेर, सारी अकली में शश जिहाद के बीच हुक्मरां कातिबे कजा मेरा।
شعر کا بنیادی نقطہ خدا کی عظمت، اس کی حاکمیت اور اس کے احکام کی تعمیل پر مبنی ہے۔ خدا کی مکمل حکمرانی اور اس کے فیصلوں کی قدرت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ یہ شعر خدا کی حاکمیت اور اس کی فیصلہ سازی کی قوت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور شاعر اپنے ایمان اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اقلیم کا مطلب ہے سلطنت یا علاقہ۔ شش جہاد سے مراد 6 سمتیں ہیں، یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر، نیچے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ سائری کائنات، اس کی تمام سمتیں، ہر جگہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ خدا کی یہ حکمرانی لامحدود ہے اور ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی حکمرانی تمام جہات اور تمام سمتوں پر ہے، یعنی پوری کائنات میں اللہ ہی کی حکومت ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اللہ کی فیصلہ سازی، اس کی قدرت کا بیان کرتا ہے۔ حکمراں کا مطلب ہے حکمرانی کرنے والا۔ کاتب قضا سے مراد ہے تقدیر لکھنے والا۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ خدا ہی ہے جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے اور تمام احکام کا مالک ہے۔ اس مصرے میں خدا کی حکمرانی اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کا حاکم اور ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر چیز کے متعلق ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں کائنات کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت کو بہترین انداز میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ نظم کا اگلا شعر: اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، ساتھ ہے جس کے آشنا میرا۔ شعر کا مرکزی خیال خدا کی بے نیازی اور اس کی قربت پر مبنی ہے۔ شاعر نے اللہ پر بے پناہ محبت، اپنی محبت، اس سے قربت اور اللہ کی بے پناہ قدرت کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے نیازی کی تعریف کی ہے۔ اپنے ایمان اور اللہ پر اپنے اعتماد کو بھی ظاہر کیا ہے۔ غیر کا مطلب ہے دوسرا یا کوئی اور حاجت کا مطلب ہے ضرورت یا محتاجی۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جس کس شخص کے پاس خدا کا قرب ہے، اسے کسی اور کی حاجت یا ضرورت نہیں رہتی۔ خدا کی یہ صفت کہ وہ ہر چیز فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ ہونے پر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل ہو، اسے دنیا میں کسی اور چیز کی یا کسی اور شخص کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے جب ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا۔ دوسرے مصرے میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ آشنا کا مطلب ہے دوست یا جاننے والا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اور آشنا قرار دیتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہو، وہ کسی اور کا محتاج نہیں رہتا، کہ خدا کے ساتھ ہونے پر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے حوالے سے بتایا کہ انسان کے لیے وہی کافی ہے۔ جب انسان صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے، تو وہ 1000 سجدوں سے نجات پا جاتا ہے۔ بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ پر اپنے غیر متزلزل یقین کو بیان کیا ہے، اور نظم کے حوالے سے فنی محاسن میں دیکھا جائے تو صنعت تضاد، غیر اور آشنا کے الفاظ اس شعر میں بخوبی بیان کیے گئے ہیں۔ نظم کا اگلا شعر: کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دل ربا میرا۔ شعر کا بنیادی نقطہ خدا کی قربت، محبت اور انسان کے دل میں اس کی موجودگی پر مبنی ہے۔ شاعر اس شعر میں خدا کی بے پناہ محبت اور اپنے دل میں اس کی موجودگی کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب خدا انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر اسے دنیا میں در بدر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ در بدر کا مطلب ہے جگہ جگہ یا ہر طرف۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ میں کیوں اللہ کو ہر طرف تلاش کروں، اور اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا میں لوگ خدا کو مختلف مقامات پر تلاش کرتے ہیں، جبکہ خدا ہر وقت ان کے دل میں موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ دل ربا کا مطلب ہے دل ربانے والا یا دلکش۔ شاعر کا کہنا ہے خدا جو اس کا محبوب ہے، اس کے دل میں رہتا ہے۔ اس مصرے میں خدا کی محبت اور اس کی قربت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بسا ہوا ہے، اور اس کی یاد ہی اس کے دل کو راحت بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ اسی کی بدولت انسان کو سکون اور راحت بھی ملتی ہے۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے محبت کرے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اب یہاں اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بدرجہ اتم بیان کیا گیا ہے۔ نظم کا اگلا شعر: بے تغیر ہے، بے تبدل ہے، ایک وہی صاحب بقا میرا۔ شعر کا مرکزی خیال خدا کی ابدیت اور اس کی نہ بدلنے والی صفات پر مبنی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے تغیر اور بے تبدل ہے۔ بے تغیر کا مطلب ہے جو کبھی تبدیل نہ ہو، بے تبدل کا مطلب ہے جو کبھی بدلے نہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، اس کی ذات کی یہ خوبیاں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ مصرع خدا کی ابدیت اور اس کی مستقل صفات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر خدا کی ابدی ہمیشہ قائم رہنے والی صفت کو بیان کرتا ہے۔ صاحب بقا کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اور کبھی فنا نہیں ہوتی۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا محبوب قرار دیتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی غیر متغیر صفات اور اس کی ابدیت کو اس پوری نظم میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی گزشتہ شعر کی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ نظم کو مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا بنیادی موضوع خدا کی وحدانیت، قدرت اور بے نیازی ہے، جسے شاعر نے انتہائی عقیدت، محبت، عاجزی سے بہت خوبی سے بیان کیا ہے، جس میں روحانیت اور خدا کی قربت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔